کے تمام ایک صف میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تیرہ، چودہ، 15 کی بڑی اہمیت ہے اس 1 سے لے کے 29، 30 تاریخ کے درمیان میں. اور اگر ہم 13 تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ہنسا بنتا ہے 4 کا. اور 14 تاریخ کو دیکھتے ہیں حصہ بنتا ہے ہمارا 5 کا. اور اگر ہم 15 تاریخ کو دیکھتے ہیں تو حصہ ہمارا بنتا ہے 6 کا. 6 اور 5 11، 11 اور 4 15، یعنی کہ اپنی پوری قوت کے ساتھ. پہلا 13 جو 4 کا ہنسہ ہے، یعنی کہ ابتدا انسان کی چاروں ہی عناصر سے ہوئی، آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے، جس کا ذکر ہے. یہ بھی 4 ہیں. پھر اس میں روح داخل کی گئی اور پھر وہ روح اپنے مقام سے ہوتی ہوئی اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئی. یعنی کہ 13 سے سفر شروع ہوا اور 15 پہ انسان کا سفر ختم ہوا. 3 دن کی زندگی کہتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں نا کہ بھائی 3 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے. تو اس 3 دن کی زندگی ایسے گزارو کہ آپ کی اندھیری رات روشن ہو جائے. ہر مہینے، صرف رجب نہیں، ہر مہینے 13، 14، 15. اور الحمدللہ میرے وہ شاگرد، میرے وہ مریدین کہ جو باقاعدہ طور پہ ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں 120 کی 3 دن میں، 13، 14، 15 کو. ہر مہینے، کون سا مہینہ ان کا ایسا نہیں ہوتا کہ جس مہینے میں وہ روزے سے نہ ہو اور سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا نہ کریں. بڑے کمال کی ہے یہ ناد علی، اور رجب میں بڑی نسبت ہے اس کی. جو بندہ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے وہ ناد علی کی بھی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے. پورا سال اس کے لیے یہ سمجھ لو کرامت رہے گی. پھر 110 مرتبہ وہ ناد علی اپنی وٹ میں رکھے. اگر کوئی شخص آتا ہے نا ناد علی کا عامل بننا، تو وہ ان 3 تاریخوں میں عامل بن سکتا ہے. ناد علی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بشرط یہ ہے پھر اس کو وہ پورا سال 110 مرتبہ روزانہ وٹ میں رکھے، پھر کسی بھی دن ناغہ نہ کرے. پھر وہ جو کہے گا وہ ہوگا، جو بولے گا وہ ہوگا، جو کام کرے گا وہ ہوگا. کتنا آسان ہے 3 دن اپنے آپ کو مخصوص کرنا، اور چوتھے دن سے 110 بار رکھ کے پھر اپنے تمام کاموں میں مشغول ہو جانا، چاہے وہ دنیاوی ہوں، دینی ہوں، آخرت ہوں، روحانی ہوں، کوئی بھی ہوں. بھائی 110 مرتبہ نہ چھوڑے. 110 مرتبہ کیوں؟ کیونکہ علی کے 110 عدد بنتے ہیں. مولائے کائنات کے اوصاف ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ مولائے کائنات حضرت علی ابن طالب فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھ سے پوچھو کہ میں دنیا سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. کہ میں دنیا سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب علم کے شہر میں انسان داخل کہاں سے ہوگا؟ دروازے سے ہی ہوگا نا. تو یعنی کہ حضور تک پہنچنے کے لیے بھی آپ نے مولائے کائنات سے گزرتے ہوئے جانا ہے.
تو آپ کو حضور ملیں گے، ورنہ علی کے بغیر تو حضور بھی نہیں ملیں گے، علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، حب علی کے بغیر آپ کو صرف اور صرف ابلیس ہی ملے گا۔ بس جو قدم قدم پہ آپ کا دشمن ہے، ہر نس نس پہ آپ کا دشمن، ہر سانس سانس پہ آپ کا دشمن ہے۔ ہم فرقوں میں نہیں پڑھتے، ہم بحث اور حجت میں نہیں پڑھتے، ہم دلائل پہ نہیں پڑھتے، ہم دلیلوں پہ نہیں پڑھتے، ہم صرف اس بات پہ عمل کرتے ہیں جس بات پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ختم ہو گئی بات۔ اور جن کی شان میں ناد علی ہو، اور جن کی شان میں جن کی شان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ من کن تو مولا، کہ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے علی شان ہے، آپ نے اسے فرمایا کہ تم میں سے جو ایسی ذات کو دیکھنا چاہتا ہو، کیا فرمایا آپ نے؟ حضور نے فرمایا تم میں سے جو ایسی ذات کو دیکھنا چاہتا ہو جو علم میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہو، جو حکمت میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہو، جو حلم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مانند ہو، تو وہ مولا علی کو دیکھ لے۔ جو حضور فرما رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، مولا علی کی شان میں بڑے بڑے اولیاء کرام نے فیض پایا ہے آپ کے در سے۔ آپ کا در محبت کا در ہے، کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج پر گئے تو معراج پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کملی مبارک عطا کی۔ جب آپ وہ لے کر آئے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، اگر یہ میں تم کو عطا کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا حضور میں صدق اور سچائی کے ساتھ کام لوں گا۔ پھر وہی سوال آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ عمر اگر میں یہ تمہیں عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میں عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ اور پھر یہی سوال آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان اگر میں تمہیں یہ عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کی راہ میں صرف کروں گا۔ اور پھر یہی سوال آپ نے مولا کائنات حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی اگر میں تمہیں یہ عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا، لوگوں کے عیبوں کو ڈھکوں گا۔ تو آپ نے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ کو عطا کر دی کہ تم اس کے حقدار ہو۔ یہاں سے ولایت کا در کھلا، یہاں سے ولایت کا وہ سر چشمہ پھوٹا کہ جس طرح نبی اپنی امت کے لوگوں کے گناہوں کو ڈھک دیتا ہے، ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اسی طرح ولایت میں ولیوں کی
گناہ گاروں کی، جتنے لوگ ہیں ان کی پردہ پوشی کے لیے، عیب ڈھکنے کے لیے مولا کائنات کے پاس وہ نعمت، وہ امانت ہے کہ جس کا ہمیں چرچا کرنا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مبارک میں سے ہیں، اس امت محمدی میں ہیں ہم، کہ ہمارے آقا، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں۔ اور ہمارے نبی کے اصحاب جو تمام انسانوں میں حضور کے بعد افضل ہیں، اور پھر صحابی رسول، پھر ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے، وہ کہ جن لوگوں نے حضور کی پیروی کری، قرآن و سنت کی روشنی کو رکھی اور اہل بیت سے محبت کی، کہ جن لوگوں نے اہل بیت سے محبت کی وہ کامیاب رہے، کہ جنہوں نے اہل بیت سے دامن چھڑا لیا وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور آج تک لعنت و طوق ان کے گلوں میں ہے۔ کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ اے علی تمہاری مثال نوح کے مانند بھی ہے، نوح کے سفینہ نوح کے مانند ہے، یعنی کہ کشتی نوح کے مانند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ عافیت میں رہا، وہ فائدے میں رہا، وہ کامیابی میں رہا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اہل بیت کی محبت، مولا علی کی محبت اس سفینہ نوح کے مانند ہے کہ جس نے محبت کی وہ اس سفینہ میں سوار ہو گیا، جس نے محبت نہیں کی وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، ہم کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہوں، ہم کتنے ہی سیاکار کیوں نہ ہوں، ہمارے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت کی محبت ہے تو خدا کی قسم ہم کامیاب ہیں۔ ایک رائی کے دانے کے برابر محبت میں نے بات کی ہے۔ اور جس کے دل میں، جس کو اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کے دل میں اپنے دوستوں کی ڈال دیتا ہے نفاق، چاہے وہ کتنے ہی قابل قبول کیوں نہ ہو، وہ پھر ہدایت سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اور انسان گمراہی کے راستے پہ اسی وقت چلتا ہے کہ جب وہ کسی کی ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، ورنہ اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی ولی سے، اہل بیت تو بہت دور کی بات، اہل بیت تو بڑے اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ نسل ہے، سب سے بہترین اور سب سے افضل ہے۔ یہ نسب جو ہے اہل بیت کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، اس سے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام ولی کی بات کر رہا ہوں کہ کسی نے ایک ولی کی شان میں بھی گستاخی کی، دشمنی رکھی، اللہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ ایک ولی کے لیے تم نے جب دشمنی کا ارادہ کیا، اللہ نے تم سے اعلان جنگ کر دیا، اور جس نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا کیا؟ اس کی نسلوں کو بھی برباد کر دے گا۔ اہل بیت کی محبت دونوں جہاں کے لیے کامیابیاں اور عافیت۔ ہم کو جو کچھ ملا اہل بیت کے گھرانے سے ملا، ہم کو جو کچھ ملا مولا کائنات کے در سے ملا، ہم کو جو کچھ ملا مولا کائنات کے گھر سے ملا، ہم کو جو کچھ ملا مولا کائنات کے در سے ملا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید سب ہلاک ہو جاتے۔ تو 13، 14 اور 15 رجب المرجب کو یہ عمل لازمی کریں، اور اپنے دل میں اہل بیت کی محبت، اس کے دامن کو نہ چھوڑیں۔
ہاں یہ بات یاد رکھنا. دیکھو اگر ہم کسی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے گا، چاہے ہمیں پکڑ لے گا، چاہے ہمیں معاف کر دے گا، چاہے ہمیں سزا دے دے گا. لیکن اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا، سیدوں کے معاملوں میں کوتاہی نہ کرنا ذرہ برابر بھی. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے وہ اعمال جو مقبول بارگاہ ہوں وہ ضائع کر دیے جائیں. ان سے کبھی بغض نہ رکھنا، ان سے کبھی دشمنی نہ رکھنا، ان سے کبھی بے ادبی نہ کرنا. بس یہ ذہنوں میں بٹھا لینا اپنے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو دین اور دنیا اور آخرت میں تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنا. آپ نے فرمایا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت. یعنی کہ اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کو نہ چھوڑنا، اور دوسری میری اطاعت، میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا. قرآن کے محافظ اہل بیت ہیں، کیونکہ اہل بیت قیامت تک رہیں گے. کہ حضور کے اس فرمان پہ عمل کر لینا، باقی اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے. کہ کبھی قرآن اور اہل بیت کو نہ چھوڑنا. باقی کچھ چھٹ جائے تو چھٹ جائے، لیکن یہ دو چیزیں نہ چھٹیں. قرآن سے مطلب کہ جو قرآن کے احکام ہیں، جو قرآن نے حکم دیا ہے، قرآن نے جس چیز سے روکا ہے، قرآن نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، بس اس پہ عمل پیرا ہونا. جب انسان قرآن پہ عمل کرنے شروع کرتا ہے نا، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. ہر انسان کو موقع ضرور ملتا ہے، اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی صحبت کیا ہے. اب دیکھو قرآن پاک ہے نا، اب قرآن تم کسی بریلوی سے پڑھو، کسی بریلوی سے سیکھو تو آپ بریلوی عالم بنو گے. آپ کسی دیوبندی سے پڑھو آپ دیوبندی بنو گے. آپ کسی شیعہ سے پڑھو آپ شیعہ بنو گے. آپ اہل حدیث سے پڑھو آپ اہل حدیث بنو گے. کتاب وہی ہے لیکن پڑھانے والے الگ الگ. ایسا ہی ہے نا. تو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں اہل بیت کو لازمی اپنے ذہن میں رکھو کہ پڑھانے والا کون ہے، یہ اہمیت رکھتی ہے. پڑھنے والا کوئی بھی ہو، پڑھانے والا کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے گھرانے کے متعلق اپنے کیا خیالات رکھتا ہے پڑھانے والا، کہ اس کا عقیدہ اللہ کے مطابق، اللہ کے متعلق، رسول کے متعلق، اہل بیت کے متعلق کیا ہیں. تینوں کو ایک زاویے میں پرکھو. اگر صحیح عقیدہ ہو تو اس کو قبول کر لو، اور اگر صحیح نہ ہو اس کو رد کر دو، چاہے وہ کتنے بڑے بڑے عالم کیوں نہ ہو. یعنی کہ پڑھانے والے کو دیکھو کہ اس کا کیا خیال ہے، کیا اس کا اظہار رائے ہے اللہ کے، قرآن کے، نبی کے اور اہل بیت کے متعلق. اور پھر جائزہ لو، غور و فکر کرو، پھر جا کے پڑھو. ایسے ہی تھوڑی کہا ہے رسول خدا نے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس رستے کا تم انتخاب کرو سب سے پہلے اس کا رفیق تلاش کر لو، اس کا دوست تلاش کر لو، استاد تلاش کر لو. استاد تلاش کرنے کا تو تمہیں حکم دیا گیا ہے. تم سب کچھ تلاش کرتے ہو، استاد تلاش نہیں کرتے. رفیق کے معنی دوست کے ہیں.
ایک معلم کے ہیں، ایک استاد کے ہیں، انسان کسی بھی رستے کا انتخاب کرے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں عالم بننا چاہتا ہوں تو میں پہلے یہ دیکھوں کہ میں نے یہ راستہ تو چنا ہے، لیکن اب میں اس کے جو ماہرین ہیں میں ان کو چنوں، کیونکہ رہنما، رہبر، رفیق، دوست یہی تمہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور یہی تمہیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں. یہی تمہیں آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں اور یہی تمہیں زمین کی تہ میں لے جاتے ہیں. یہی تمہیں آباد کر دیتے ہیں اور یہی تمہیں برباد کر دیتے ہیں. یہی تمہیں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، یہی تمہیں بائیں ہاتھ والوں کی طرف لے جاتے ہیں. راستہ ایک ہی ہے، لیکن چلانے والا ایک دائیں طرف لے کے جا رہا ہے، ایک بائیں طرف لے کے جا رہا ہے. آپ قرآن کی رسی کو تو مضبوطی سے پکڑو، لیکن آپ یہ بھی دیکھو کہ اس کا دوسرا سرا کہاں پر ہے، کہ جس رفیق نے آپ کو وہ رسہ دیا ہے آپ کے ہاتھ میں، اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے بزرگوں کے رستوں پر ہمیں رکھے، اولیاء کرام کے رستے پر رکھے. میں نے کبھی بھی کسی ولی کو کسی کی شان میں گستاخی کرتے نہیں دیکھا، کسی کی بے ادبی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو رسوا اور ذلیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ولی کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ کسی کو رسوا نہیں کرے گا، وہ کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، وہ کسی کو اپنے علم کی نظر سے نہیں دیکھے گا، وہ کسی کو یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ جہنمی ہے، یہ عبادت نہیں کرتا، یہ وہ ہے، یہ وہ کسی ایسی نظر سے نہیں دیکھتا. ولی ہمیشہ اس کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو وہ انسان کی نظر سے دیکھتا ہے، بندے کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ کے بندے کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو. آج کے دور میں فرشتہ بننا تو آسان ہے، لیکن بندہ بننا بہت مشکل ہے. ہر میٹھی بات کرنے والا تمہیں فرشتہ لگے گا جو اس کا ظاہر ہوگا. ایک کہاوت ہے، ایک گرو کا قول ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تن اجلا من میلا، بغلے جیسا بھیس. جو بغلہ ہوتا ہے نا وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، سفید سا ہوتا ہے، تن اجلا ہوتا ہے اس کا، کہ جس طرح سے بہروپیا ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے بہروپیا میں صوفیوں کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے عالموں کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے دوسری قسم کے لبادہ اوڑا ہوا ہے. تن اجلا من میلا، یعنی کہ بغلے جیسا بھیس بنایا ہے ان لوگوں نے. اب بغلہ نا باہر سے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وائٹ پرندے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اندر سے اس کا گوشت کالا ہوتا ہے. تو وہ گرو کہتا ہے کہ تن اجلا من میلا، بغلے جیسا بھیس، ہم سے تو کاکا بھلے اندر باہر ایک، یعنی کہ ہم سے تو کوا اچھا ہے جو باہر بھی کالا ہے اندر بھی کالا ہے، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا. آج کے دور حاضر میں کس طرح لوگوں نے لبادے اوڑے میں، کس طرح بہروپیا بنے ہوئے. اصل میں اب جیسے ہمارے پاس جو کلچر ہندوستان سے آیا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی جب تک تمہاری بڑی سی داڑھی نہیں ہوگی، جب تک تمہارے ہاتھ میں بڑی سی تسبیح نہیں ہوگی، ایک بڑا سا آسا نہیں ہوگا، بڑے سے جبہ نہیں پہنا ہوا ہوگا، بڑے سے قلہ نہیں پہنا ہوا ہوگا، یہ پیر نہیں ہوگا. جبکہ پیر کا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پیر کا ان چیزوں سے تعلق بھی نہیں ہے کوئی. اب آپ مصر کے علماء کرام کو دیکھ لیں، ترکی کے علماء کرام کو دیکھ لیں، ترکیوں سے زیادہ سنی کوئی ہے حضور سے محبت کرنے والے؟ کہ بعضوں کی بالکل خشخش ہوتی ہے. دارالعلوم ازہریہ کے آپ وہاں کے عالم دین کو دیکھ لیں، وہاں کے شیخ الحدیثوں کو دیکھ لیں، بالکل چھوٹی سی داڑھی ہوتی ہے ان کی،
کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے شلوار کتنی اونچی رکھنی ہے، کتنی اونچی نہیں رکھنا. روحانیت میں، سلوک میں، تصوف میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کپڑوں کا، لباس کا، اس حلیے کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو ایسا بھی پیر ملے گا جو دنیاوی لباس میں ہوگا. اب ایک شخص امریکہ کی سخت سردیوں میں رہتا ہے، اس کو بولو بھائی تو شلوار قمیض پہن، وہ بیچارہ مر جائے گا ٹھنڈ کے مارے. یعنی کہ جب تک وہ لباس نہ پہنے وہ پیر نہیں کہلائے گا. اب اس نے لباس پہنا ہے تو وہ پیر ہے. تو پھر جن لوگوں کو ایسی کی تلاش ہوگی تو اس کو ایسے ہی ملتے ہیں. کیونکہ ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، باطن نظر نہیں آتا کسی کا بھی. تو ولی جو ہوتا ہے وہ اپنی باطنی آنکھ سے دیکھتا ہے. وہ کسی کو گمراہ، کسی کو بھٹکا ہوا، کسی کو جاہل، کسی کو کافر، کسی کو بے کردار، کسی کو کچھ نہیں کہتا. ولی نہیں کہتا، باقی سب کہتے ہیں ایک دوسرے کو. ولی کسی کو کچھ نہیں کہتا. تو اسی لیے آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ جس نے کسی ایک ولی کی پیروی کی وہ کامیاب رہا. ولی یعنی کہ وہ جو اللہ کا دوست ہو. اللہ کا دوست ایک پینٹ شرٹ پہننے والا بھی ہو سکتا ہے، ایک جبہ پہننے والا بھی ہو سکتا ہے، ایک امامہ پہننے والا بھی ہو سکتا ہے، ایک کیپ لگانے والا بھی ہو سکتا ہے، ایک مچھیرا بھی ہو سکتا ہے، ایک سلطان، ایک بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات کو، میرے قول کو دیکھو، سمجھو، اس کو تولو، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھو. اگر میرے اس قول کو، میرے اس فتوے کو، میرے اس فعل کو جو قرآن و سنت کے خلاف، اس کو دیوار پہ دے مارو، چاہے وہ کتنے قیمتی کیوں نہ ہو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام اعظم. تو آپ اور میں ہم کیا؟ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ رکھے اور اہل بیت کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے. تو میری طرف سے آپ لوگوں کو جشن مولود کعبہ مولا کائنات حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہت مبارک ہو. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، ذکر علی کریں، محفل سجائیں اور ذکر کریں، اور جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، دسترخوان مولا علی سجائیں، لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائیں، جشن منائیں. یہ ہمارے لیے نعمت کے دن ہیں اور یہ ہمارے لیے کامیابی کے دن ہیں. اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پہ رکھے. تو میری طرف سے تمام لوگوں کو ایک بار پھر مبارک ہو، اور میری طرف سے اجازت ہے. جو لوگ ناد علی کا عامل بننا چاہتے ہیں، ناد علی کی ریاضت کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ 3 دن 13، 14، 15 رجب المرجب کو اس عمل کو مکمل کریں. انشاءاللہ کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی. مجھے اب اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.